السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ شام کی اس بلیک ٹی کے ساتھ میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ 40 سال کے ٹارگٹ کے اندر جو کچھ مجھے خدا کی طرف سے علم حاصل ہوا ہے یا جو کچھ مجھے ملا ہے وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں میں۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ کسی بندے نے ہمارا مشکل وقت میں ساتھ کیوں نہیں دیا اور کسی نے کیوں دیا، اور جو ہمارا مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیتا ہم اس کے لیے دل میں نفرت پیدا کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ خدا کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، تو خدا کے حکم کے بغیر کیسے وہ بندہ آپ کی مدد کر سکتا ہے یا کیسے وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ اس لیے جو بندہ مدد نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتا آپ کی مدد۔ وہ آپ کے لیے خدا نے بنایا ہی نہیں تھا، چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں ہو چاہے آپ کے دوستوں میں سے ہو۔ لیکن اگر کوئی بندہ مشکل وقت میں آپ کی مدد کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جی آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مشکل وقت میں آپ کو پھر بھی کام آ سکتا ہے، آپ کو اس بندے کی پہچان کراتے ہیں۔ لیکن میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بندے مشکل وقت میں کام نہیں آتے آپ ان کے لیے دل میں نفرت نہ رکھیں، وہ یہ سوچیں کہ ان کی ڈیوٹی ہی نہیں لگی آپ کے مشکل وقت میں کام آنے کی، تو پھر ان پہ ہم بلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر مشکل وقت میں ایک بندہ آپ کو 3-4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے اگر آپ کی ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد وہ ہیلپ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے اس کی ڈیوٹی صرف اتنے مہینے تک تھی۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں اس نے مجھے چھوڑ دیا، ایسے کیا ویسے کیا؟ اس کی ڈیوٹی اتنی تھی۔ آپ ہر چیز کو نا خدا کی طرف لے کر جائیں کہ خدا کیا چاہتا ہے، اس کی ڈیوٹی اتنی ہی تھی، وہ مزید آپ کے ساتھ خدا اسے نہیں چلانا چاہتا۔ پھر آپ اس کے لیے بھی دل میں نفرت مت رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک راستہ اگر ایک راستہ مطلب اس کی ڈیوٹی جتنی تھی آگے کسی اور کی ڈیوٹی لگائی ہوگی یا کوئی اور راستہ آپ کے لیے کھولا ہوگا، اگر کسی اور کی ڈیوٹی آپ کے ساتھ نہیں لگائی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ دروازہ بند گیا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اون پر جینا چاہیے آپ کو۔ اگر ان باتوں کو آپ سوچ لیں گے نا ابھی کبھی بھی آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں آئے گی۔ اگر کسی نے آپ کو دکھ دیے ہیں تو کیا دکھ ہے آپ کو؟ آپ سے محبت نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے خدا آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس لیے آپ کو تنہا کر دیا۔ آپ کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کو نیچا اس وجہ سے دکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اور کوشش کریں تاکہ آپ نیچا جو بھی دکھانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بدعا مت کریں کہ خدا ان کو نیچا دکھائے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان بھائی اپنے بھائی کے لیے بدعا نہیں کرتا۔ کیا آپ اپنے بھائیوں کے لیے ایسے بدعا کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ اگر اس نے نیچا دکھانے کی کوشش کی آپ کو کسی جگہ پر، آپ اگر سچے ہیں، آپ کا من پاک ہے، اگر آپ کا اندر پاک ہے، آپ نیت کے صاف ہیں، فیصلہ خدا پر چھوڑ دیں۔ بددعا کبھی نہ دیں کسی کو، بددعا اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنے من کو صاف رکھیں اور خدا پہ فیصلہ چھوڑیں۔ آپ کا ایک راستہ بند ہوا تو 7-10 اور کھل گئے، اس سے بہتر اللہ جب بھی کبھی کسی کو گراتا ہے نا، جیسے ایک پرانی عمارت کو گرا کر نئی عمارت تعمیر کی جاتی ہے تو پہلے اس عمارت کو گرایا جاتا ہے اس کی نئی تعمیر کے لیے، تو گرانے کے لیے پھر آپ کا اندر تو ٹوٹے گا نا، کہ نہیں ٹوٹے گا؟ جب اندر ٹوٹے گا تو تبھی نئی عمارت تعمیر ہوگی نا، تبھی تو آپ اپنے اندر ان کو برداشت کرنے کی آپ میں قوت آئے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کو کیسے جینا ہے، ورنہ ٹھوکریں نہ لگے تو انسان کو جینا ہی نہیں آتا۔ مقابلہ نہ کیا جائے اگر دنیا کا تو پھر ہم تو ادھر ہی مر جائیں نا اندر، ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر اگر ایک عورت ہو تو عورت میں کس طرح اس دنیا سے لڑنے کا حوصلہ پیدا ہوگا؟ مردوں سے ہی کھائے گی نا دھوکا، مردوں سے ہی سبق ملے گا نا۔ مرد ایک سبق ہے آپ کے لیے، وہ سبق سکھا جاتا ہے آپ کو، اور وہ سبق سکھانے کا پھر اس کا ہمارے اوپر احسان ہوا نا، وہ ہمارا محسن ہوا نا، پھر اس کے لیے دل میں نفرت کیسی؟ حالانکہ وہ تو ہمارا محسن تھا، اس نے ہمیں جینا سکھایا، اس کے اون پر ہم کھڑے ہو گئے، ہم کسی پر بھروسہ بھی نہیں کریں گے، کسی پر یقین نہیں کریں گے، ٹرسٹ نہیں کریں گے، ہم خود جینا سیکھیں گے۔ ہم کیوں روتے رہے اس بات پر کہ اس نے ایسا کیا؟ کیا یہ رونے کا مقام ہے؟ نہیں، یہ تو آپ کے لیے شکر کا مقام ہے کہ اس بندے نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کو چھوڑا، خدا کے آسرے پر چھوڑ دیا اس نے۔ خدا کا آسرا تو سب سے بڑا ہے، پھر آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں اس بات کی؟ چلیں اٹھیں اب جو کوئی اس پریشانی میں ہے،
اور جلدی سے آنسو پوچھیں، خدا کا شکر ادا کریں، اپنے محسنوں کا شکر ادا کریں جنہوں نے آپ کو اس حال میں چھوڑا تو تبھی آپ میں حوصلہ، اور تبھی تو آپ کو سمجھ اور عقل آئی ہے نا. عقل ٹھوکریں کھانے سے ہی آتی ہے، بادام کھانے سے نہیں آتی ہے. اٹھیں، اپنی حالت کو درست کریں سارے، اور ایک نئے عزم اور ارادے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کا ارادہ کر لیں مضبوط. پھر دنیا کی کوئی بھی دیوار آ جائے گی، اس وقت آپ کو یاد آئے گا کہ اگر وہ مجھے نہ چھوڑتا یا میرا ساتھ نہ چھوڑتا تو پھر آج جو ہے نا میں اتنی مضبوط عورت نہ ہوتی. اگر اپنے مجھے نہ چھوڑتے اپنے اون پہ کہ خود اپنے مقابلے دنیا سے کرو. اب بچہ ہے نا کھیلنے کے لیے باہر جاتا ہے تو وہ پہلے ماں باپ کو بتاتا ہے فلاں نے مجھے مارا، فلاں نے مجھے مارا، پھر ماں باپ اسے چھوڑتے ہیں خود مقابلہ کرو. وہ بات ہے ہماری. تو پلیز اپنے آپ کو سنبھالیے، خدا کے آسرے پہ رکھیں. تنہائی خدا کا ایک بہت عظیم آپ کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ خدا جب کسی کو تنہا کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ ڈسکس کرے، میرے ساتھ بات کرے، مجھ پہ بھروسہ کرے. اپنے خدا پہ بھروسہ کریں، خدا کو اپنی تنہائیوں کا ساتھی بنائیں. ابھی مجھے اجازت دیں، نیکسٹ کچھ اور باتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتی ہوں. اللہ حافظ.